السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک 7 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات اس زمانے میں نازل ہوئی تھیں مدینہ منورہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین سے جنگ کی حالت میں تھے، اور ان کے خلاف جہاد کر رہے تھے، ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اپنا مال اس راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت دی ہے اور ترغیب دی ہے۔ اور وہ وقت ایسا تھا کہ جب ضرورت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت جسمانی طور پر بھی مدد کی ضرورت تھی اور مالی طور پر بھی، کہ مسلمان جان و مال سے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کریں، حمایت کریں، ان کے ساتھ مل کے جہاد کریں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسی آیت نازل کی ہیں جن میں اکسایا گیا ہے کہ مسلمان جہاد پر آمادہ ہوں اور جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہوں۔ یہ احکام تو اس وقت کے لیے نازل ہوئے، لیکن ہر دور میں جب بھی کوئی جہاد کا موقع آئے، مسلمانوں پر کوئی مشکل پیش آئے، مسلمانوں کو کبھی جنگ پیش آئے مخالفین سے، کفار سے، مشرکین سے، تو خاص طور سے یہ ان ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو ہر وقت اور زندگی بھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا ہی اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا مقبول ہے یہ کام، لیکن خاص طور سے اس زمانے میں جب کہ جہاد سر پہ کھڑا ہو تو پھر اس وقت ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کا تمہیں مالک بنایا گیا ہے، یعنی مال دولت اور چیزوں کا، تو وہ اللہ کی راہ میں ان کو خرچ کرو۔ یعنی وہ مال جو دولت اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ تم اپنے ذاتی مصارف میں صرف خرچ کرتے رہو اور اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہ کرو۔ یہ ہرگز مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات پر خرچ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ نکالے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ ہونا چاہیے۔ جو لوگ تمہیں سے ایمان لائیں اور مال خرچ کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں ان پر لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ عام حالات میں جان تو کھپانا نہیں ہوتی، کیونکہ جہاد اگر نہ ہو
لیکن عام زندگی میں مال کی قربانی بہرحال ہر وقت مسلمان دے سکتے ہیں اور دینی چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا مومنوں کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات پہ چونکہ اس زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی جب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دعوت دے رہے تھے ایمان لانے کی، ان کفار مشرکین کو، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر اظہار حیرت کر رہے ہیں کہ آخر کیوں تم ایمان نہیں لاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا رسول بیچ میں موجود ہے اور وہ خود دعوت دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کے سنا رہا ہے، پھر آخر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یہ شکایت ان کفار مشرکین سے ہو رہی ہے جو کہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی ماننے والے ہو اگر وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ تو حقیقت ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو تو پھر رسول ہی نہ آتے، اور رسول آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم کو سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہم کو سنا رہے ہیں، اس کا فضل و کرم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، ہم اندھیرے میں تھے، انسانیت اندھیرے میں تھی، غافل تھی پروردگار سے، اللہ سے، اس کے احکامات سے غافل تھی، تو یہی کام تو صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اسی کی بات کرنی چاہیے۔ تو یہ روشنی، اور پھر دنیا میں بھی کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، تمام باتیں کھول کر اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بیان کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس سے لاپرواہی کیسی، اس طرف کیوں نہیں مائل ہوتے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے، جبکہ مال سب میراث اور مال سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ حقیقت ہے کہ مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، یہ مال، یہ دولت، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو پھر اس کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا جاتا؟ تو یہی اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ آخر اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جو لوگ فتح سے پہلے خرچ کریں گے اور جہاد کریں گے، یعنی اس وقت ایسے لوگ تھے جو بڑھ چڑھ کر جہاد میں حصہ لے رہے تھے، جانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی، ایسے ایمان والے تھے، پرجوش مومن تھے۔ اور کچھ ایسے لوگ تھے جو سستی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لاپرواہی کر رہے تھے، اور جب دیکھا کہ ہاں جب جہاد ہو گیا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی، تو اس کے بعد پھر بڑھ چڑھ کے وہ خرچ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آئندہ کبھی جہاد ہوگا تو ہم ضرور ساتھ دیں گے، اپنی جان بھی قربان کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جب کہ ضرورت تھی، اس وقت جو لوگ آئے، جو شکروش کے ساتھ آگے بڑھ کے حصہ لیا انہوں نے جان و مال سے، ان کا درجہ بہرحال زیادہ ہے۔ اور بعد میں اگر وہ مسلمان بھی ہو جائیں کفار اور جہاد کے لیے بھی تیار ہوں اور مال بھی خرچ کریں، تو وہ درجہ وہ نہیں پا سکتے جو اس مشکل کے وقت میں جو ان لوگوں نے پا لیا، جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا اس برے وقت میں ساتھ دیا اپنے جان و مال سے۔ لیکن بہرحال چاہے جلد ہو یا بدیر ہو، جو بھی ایمان لائے گا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھے بدلے کا وعدہ کیا، اجر کا وعدہ کیا، وہ بہرحال ملے گا، لیکن وہ درجہ نہیں مل سکتا جو اس برے وقت میں ساتھ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا آخر میں ایک جملہ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کس وقت کس نے کیا قربانی دی ہے، کتنا حصہ اپنا ڈالا ہے اس میں، کتنی جدوجہد و محنت کی ہے، کس نے جان لڑائی ہے، کس نے کتنا مال خرچ کیا ہے، کس کے دل میں کیا تھا، کس نیت سے کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان باتوں سے سب باخبر ہے۔ تو جو لوگ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اطمینان ہو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا اور ان کو پورا اجر عطا فرمائے گا، اور بعد میں بھی اگر کر رہے ہیں تو بھی ان کو اجر ضرور ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔